6 اور 7 ستمبر 1965 کی شب اور طلوع سیر کی بھارتی فضائیہ کی چڑھائیوں نے پاک فضائیہ کے کمانڈر ان چیف ایئر مارشل نور خان کو جوابی کارروائی کے لیے متحرک کر دیا۔ 7 ستمبر کی صبح 6 بجے کلائی کندہ پر حملہ کرنے کے احکامات موصول ہوئے، جو اسکواڈرن لیڈر شبیر حسین سید کی سربراہی میں 5 پائلٹس فلائٹ لیفٹیننٹ حلیم، بصیر، طارق، حبیب خان اور فلائنگ آفیسر افضل خان نے نچلی پرواز پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مشن بہت خطرناک تھا کیونکہ ڈھاکہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور واپسی کے سفر کے لیے اس بات کا دھیان رکھنا تھا کہ راستے میں ایندھن کی کمی سے پورا مشن ناکام نہ ہو جائے۔ نچلی پرواز کی ضرورت کے مطابق ہر طیارے کو 2 120 اور 2 200 گیلن کے ڈراپ ٹینک اضافی ایندھن کے طور پر رکھنے کے لیے سپر کی ضرورت تھی، جبکہ حملے کے لیے 0.5 انچ مشین گنیں دستیاب تھیں۔ صبح سویرے حملے کی حکمت عملی بنائی گئی۔ پرجوش عملے نے طیاروں کو تیار کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کی کہ ہر چیز مکمل اور اپنی جگہ پر ہو۔ 5 سپر جنگی طیارے تیج گاؤں کے میدان سے فضا میں اٹھے تو گراؤنڈ کا عملہ ان کی کامیابی اور خیر و عافیت کی دعا مانگ رہا تھا۔ جب یہ اسکواڈرن محو پرواز ہوا تو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، تاہم بہادر جنگجو آگے بڑھتے رہے۔ گو پاکستان کے جنگی طیاروں کی تعداد کم تھی، مگر جب یہ طیارے ہدف تک پہنچے اور شبیر حسین نے دشمن پر اچانک حملہ کر دیا تو یہ بات عیاں تھی کہ اس حملے نے دشمن کو حواس باختہ کر دیا۔ شبیر حسین کے سپر پر کوئی اینٹی ایئر کرافٹ فائر نہیں ہوا۔ 14 کے 14 کیمرہ جنگی طیارے قطار میں کھڑے محو خواب تھے۔ بھارتیوں کے تو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اتنی افرادی قوت یوں تیزی سے رد عمل دکھائے گی اور اس قدر شدید نقصان ہو جائے گا۔ پاک فضائیہ کے ہر ایک سپر جنگی طیارے نے فضا میں 2 چکر لگا کر تابڑ توڑ حملوں سے گولیوں کی بارش کر دی۔ یہ مشن کامیاب رہا اور پورا اسکواڈرن محفوظ طریقے سے 7:44 کو واپس اپنے ٹھکانے پر بھی آ گیا۔ اس اچانک حملے سے دشمن کے 10 کیمبر مکمل تباہ ہو گئے، جبکہ 5 طیاروں کو شدید نقصان پہنچا، جس میں 2 ہنٹرز بھی شامل تھے۔ شبیر اور ان کے ساتھی جب اپنے طیاروں سے نیچے اترے تو تیج گاؤں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا اور تیج گاؤں کے پاک فضائیہ کے اڈے پر جشن کا سماں پیدا ہو گیا۔ طیارہ اڑانے کی بے مثال مہارت اور بہادری کے اعتراف میں اسکواڈرن لیڈر شبیر حسین سید کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ جنگ کے برسوں بعد بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل PC لال نے اس یادگار حملے کی دہشت تسلیم کرتے ہوئے لکھا کہ ہم کلائی کنڈا میں ہیں۔ جب ہم نے ایک بار بھی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑی۔ جنگجوئی کی تاریخ میں شاذ و نادر ہی ایسے منفرد اعزاز ملتے ہیں جب دشمن کی جانب سے بھی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو تسلیم کیا جائے۔ 6 اور 7 ستمبر کی شب بھارتی فضائیہ کا جنگی طیارہ کیمرہ کلائی کنڈا سے مشرقی پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر ڈھاکہ تک پہنچ گیا اور بمباری شروع کر دی۔ ستمبر 2015 میں بھارتی حکومت نے اپنی فتح کا اشتہار ان الفاظ میں شائع کیا جو کہ ان کے الفاظ میں پاکستانی فتح کا ہی اشتہار لگتا ہے۔ اچوگل کینال کے قریب حملے کے دوران 15ویں انفینٹری ڈویژن نے پاکستانی فوج کا ڈر کر مقابلہ کیا۔ دراصل وہ لفظ ڈر کی بجائے ڈٹ لکھنا چاہتے تھے، جسے قدرت نے سچ لکھوا دیا۔